السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارٹ نمبر 12 سورہ یوسف کا پارٹ نمبر 4۔ پھل کے ساتھ ایک چھری بھی رکھی گئی تھی تاکہ وہ پھل کاٹ کر کھا سکے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب وہ تشریف لائے تو سب عورتوں نے جب آپ کی شان دیکھی تو تعجب میں آ گئی اور آپ کی عظمت اور ہیبت دلوں میں بھر گئی۔ حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ عورتوں کو خود فراموش ہونا پڑا، یعنی کہ وہ خود فراموش ہوگی، بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھ پر چھری چلا بیٹھی اور ان کو احساس بھی نہ ہوا۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آج تک ایسا حسین و جمیل بشر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس پر نفس کی یہ طہارت کہ مصر کی اعلیٰ خاندان کی خوبصورت ترین سجی سنوری عمدہ لباس اور زیورات میں ملبوس خواتین بیٹھی ہیں، لیکن انہوں نے ایک نظر بھر کر کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس پر زلیخا نے ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ میں نے کیا غلط کیا یا میرا خود پہ قابو نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھ پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ میری ہزار کوشش کے باوجود وہ میری طرف مائل نہیں ہوئے، اب میں کیا کروں؟ اس پر مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زلیخا کی بات مان لیجئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ زلیخا نے کہا کہ ورنہ آپ چوروں اور قاتلوں کے ساتھ جیل میں ہی رہیں گے، میرا دل لینے کے جرم میں اور میری نافرمانی کے جرم میں، اور آپ کو بھی کبھی آرام اور خوشگوار کھانا اور آرام کی نیند میسر نہ ہوگی۔ جیسا میں ہر وقت بے چین رہتی ہوں، آپ کو بھی جیل میں بے چین رہنا پڑے گا، کچھ تکلیفیں آپ بھی تو اٹھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ باتیں سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی امید پوری ہوتی ہوئی جب اس کو نظر نہ آئی، تب عورتوں نے کہا کہ اسے 2-4 دن قید میں ڈالو، پھر دیکھو۔ پھر زلیخا نے عزیز سے کہا کہ میں اس عربی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں، اس لیے میں اس سے بیزار ہوں، اس کو قید میں ڈال دو تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ خطا کار ہے اور میں ملامت سے بچ جاؤں گی۔ عزیز کے دل کو یہ بات اچھی لگی، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ مروی ہے کہ مصر کی عورتیں ایک ایک کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملامت کرنے کے بہانے اور سمجھانے کے بہانے باہر آئی اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی کی اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو بہت ناگوار گزری۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت اور مشقت دیکھ کر انہیں نعمت اور راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست پر غور کریں۔ زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عربی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کو قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ وہ خطا کار ہیں اور میں ملامت سے بری ہو جاؤں۔ یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور آپ کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ قید میں ان کے ساتھ جو ٹھہرے تھے ان میں سے مصر کے شاہ اعظم کے 2 خاص بندے تھے، ایک تو شاہ اعظم ولید نروان مملوکی کا محتمم مطبخ تھا اور دوسرا اس کا ساقی۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا، اس جرم میں دونوں قید کیے گئے تھے۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانہ میں داخل ہوئے تو اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سن کر بادشاہ کا جو ساقی تھا اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں ایک باغ میں ہوں، وہاں ایک انگور کے درخت میں 3 خوشے رسیدہ یعنی کہ پکے ہوئے لگے ہیں اور بادشاہ کا کاسہ میرے ہاتھ میں ہے اور ان خوشوں سے رس نکال کر میں بادشاہ کا کاسہ جو ہے وہ بھر رہا ہوں، یعنی انگور کے خوشوں سے رس نکال کر اس کاسے کو بھر رہا ہوں۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دن میں روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا تو آپ اس کی خبر گیری بھی کرتے اور ہر طرح سے قیدیوں کا خیال رکھتے تھے۔ لوگوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ یعنی کہ وہ جان چکے تھے کہ آپ کے پاس صرف خواب کی تعبیر بتانے کا علم ہی نہیں بلکہ